بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمد اسلم زاہد صاحب آج پروگرام میں شریک ہیں، اور آج ہم ان کے علوم سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہمیں ایک بہن نے فون کیا تھا، اور انہوں نے جہاں اپنے لیے سارے مسلمانوں کے لیے مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی تھی، ہم انشاءاللہ آخر میں دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی سب مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بات کی بھی درخواست کی تھی کہ جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے بھی دعا کریں، اور ایسے انہوں نے وظیفے کا کہا تھا کہ کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے اچھا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے، جتنا بھیج سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے استغفار کرنا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے پر مجھے بھی اور آپ سب کو قائم اور دائم رکھے۔ استغفار کا وظیفہ ایسا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے کہ آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ معصوم تھے، آپ کا کوئی غلطی لغزش کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا انسان استغفار کرتا ہے تو اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں قرب میں شمار ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ کرتا ہوں اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا عمل جس کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو معبود ہے، خالق ہے، ساری مخلوقات اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے کسی ایسی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے یا کیسی کوئی ایسے کام کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جسے میں خود بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی کرو۔ تو اس لیے یہ درود شریف کا بھیجنا انتہائی باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، لیکن جو وظیفہ ہے اس میں کافی سارے وظائف علماء کرام بتاتے ہیں۔ اس میں ایک مختصر سا طریقہ یہ بتایا گیا ہے ترتیب کے لیے کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ صبح و شام کریں، 3 تسبیحات۔ ایک یہ ہے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت ہی بڑا اجر و ثواب والا وظیفہ ہے۔ اس کا 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام ایک ایک تسبیح کریں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے استغفار ہے، خواہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خواہ استغفر اللہ کہیں، خواہ صرف جو ہے وہ یا لمبے طور پر کہیں، تو ایک وظیفہ صبح اور ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام اس کی، اور ایک تسبیح درود شریف کی صبح اور ایک تسبیح شام۔ یہ تو کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ اس سے اگر 10 منٹ اس کے لیے نکالے صبح اور 10 منٹ شام، اور پوری توجہ کے ساتھ باوضو ہو کر کے قبلے کی روح بیٹھ کر کے کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ انشاءاللہ اجر اور ثواب اور اس کے ساتھ اثر بھی ہوگا۔ تو یہ بات ہوئی ہمارے کالرز کی۔ اب جو ہے نا مولانا کے ساتھ ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو چل رہی تھی، اور ہم اس بات پہ اس لیے زور دے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف، تشدد کے خلاف، تطرف کے خلاف ہم یہ کیوں اتنی زیادہ جو ہے زور دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک ایسی بلا امت کو درپیش ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسری طرف کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارے مسلمان نوجوان وہ دین سے بے راروی اختیار کر رہے ہیں، دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں، اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں کہ دین اعتدال کا نام ہے، سیدھے سادے جو ہے دین اسلام ایک صحیح صاف طور پر جو ہے صحیح طریقے سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا اور بتایا، وہ الحمدللہ محفوظ اور مامون ہے، اور دین جو ہے موجود ہے، علماء کرام موجود ہیں، اور علماء کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم رمضان شریف کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور رجب کے مہینے میں ہیں۔ رجب کا مہینہ یہ ہے کہ جب رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ یہ رجب کا مہینہ پاتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں آپ اس بات کی جستجو اور خواہش کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما یا مدت عطا فرما تاکہ رمضان میں ہم خوب عبادت کریں۔ تو یہ جو رجب ہے اور شعبان ہیں یہ خود اس لحاظ سے مبارک ہیں کہ یہ رمضان کی ایک ابتدا ہے، رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تیار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجب میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کا واقعہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ کالر ہیں آن لائن، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیے۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ میں بیوہ ہوں، میرے ہسبینڈ پچھلے سال فوت ہو گئے تھے، جی اللہ بخشے، اور آمین۔ وہ میری بہن ہے وہ متعلقہ ہے، ان کو ڈیورس ہوئے جی جی 20 سال ہو گئے ہیں، جی جی تو آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں انشاءاللہ۔ اور کچھ وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم پڑھیں تو ہمارے گھر آباد ہو جائیں اچھی جگہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ بہت مہربانی، جی جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی جزاکم اللہ خیر۔ بڑے غور سے سن رہی ہوں، آج ہی میں نے دیکھا۔ جی انشاءاللہ اللہ حافظ آپ کو، اللہ جزاکم اللہ خیر۔ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری سال تھے ان مکہ مکرمہ میں، اس میں آپ کو ایک سال ایسا بھی، بلکہ کئی سال ایسے ہیں جس میں کافی تکلیف ملی، لیکن ایک سال ایسا بھی ہے جس کو عام الحزن کہتے ہیں کہ وہ تکلیف، انتہائی تکلیف دہ سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے کہ حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، جو آپ کے ایک طرح سے حامی تھے، مددگار تھے اور آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ گھر میں جو ہے اور باہر میں آپ کے ساتھ دینے والے اور آپ کی خدمت کرنے والے اور آپ کو تسلیاں دینے والے اور جن کے ساتھ آپ کا بہت ہی قریبی تعلق تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے رحلت فرما گئی، تو آپ اکیلے رہ گئے، اور آپ پھر اسی سال طائف تشریف لے گئے، جہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کو پتھر مار کر کے آپ کے جسد مبارک کو لہو لہان کیا گیا، اور اس کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں کی اور یہ تکلیفیں برداشت کی۔ اب یہ سب کچھ جو ہوا، اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے، عام انسان کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ تکلیفیں جو دین کے لیے مشقتیں برداشت ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان شاید نیچے تنزل کی طرف جا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ سے اور مبارکہ سے یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس عام الحزن میں اسی سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر اپنے ہاں بلا لیا، سبحان اللہ، اور آپ کو معراج کرائی۔ اسی معراج کی رات، اس پر تو پھر بعد میں تفصیلی بات کریں گے، لیکن آج چونکہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمد اسلم زاہد صاحب ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مولانا اگرچہ وقت تھوڑا ہے، مختصراً آپ جو ہے رجب اور معراج کے بارے میں ذرا ہمارے سامعین کو اپنے ارشادات سے روشناس فرمائیے۔ جزاک اللہ حضرت قاری صاحب دعوت برکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، رجب کے حوالے سے جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی بہت اہم جو ہے اس کو اللہ نے درجہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا رجب اور شعبان کے لیے شامل ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ
رجب میں برکت فرما، شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام جس مہینے کے لیے برکت کی دعا کریں تو وہ یقیناً برکت والا مہینہ ہے۔ دن رات رجب کے اور شعبان کے بابرکت ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں جتنی ہم عبادت کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ کریں تو یہ زیادہ قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کے حوالے سے زیادہ ترغیبات رجب میں دی جاتی ہیں تاکہ لوگ پوری طرح تیار ہوں اور کسی کے ذمہ کوئی زکوٰۃ نہ رہے اور رمضان تک اپنی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں۔ عموماً زیادہ لوگ رمضان میں دیتے ہیں کیونکہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ رجب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معزز اور مکرم قرار دیا، اور پہلے امتوں میں بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اشہر الحرم، 4 حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، بہت ہی برکت والے مہینے جو ساری امتوں کو اللہ نے عطا کیا، ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان صرف اس امت کو عطا کیا، پہلے کسی کو نہیں، لیکن باقی جن امتوں کو جو 4 مہینے برکت والے دیے گئے ان میں سے ایک رجب بھی ہے۔ اس کے علاوہ رجب کی جو سب سے عام خصوصیت جس کے لیے حضرت نے جس کی طرف اشارہ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس مہینے کو اور اس کی ایک رات کو جو مورخین کی زیادہ جو رائے ہے کہ 27 رجب مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ دیا گیا۔ بے شک۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں بیداری کے ساتھ جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ بے شک۔ جبرائیل امین تشریف لائے، اور ان کے ساتھ جو ہے آپ براق پر سوار ہو کر آپ گئے اور بیت المقدس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو وہاں جسمانی شکل دے کر جمع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں یہ ہے امام القبلتین، کہ دونوں قبلوں کے امام، کہ دونوں قبلوں میں جنہوں نے نماز پڑھائی۔ تو بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ہی نماز پڑھائی تھی۔ اور امام الانبیاء جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے امام، کہ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، یہ جو ہے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ نہیں ہے، اس معجزے میں سینکڑوں معجزے موجود ہیں۔ بے شک۔ اور یہ ایک اور معجزہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ان سے اقرار لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت دوں گا، اور ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد جو ہے عظیم المرتبہ نبی اور رسول آئیں گے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرنا۔ ہر نبی اور رسول نے اپنے زمانے میں جہاں اللہ کی توحید کی بات کی، اپنی امت کو اور تعلیمات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جب آخری نبی آئیں گے وہ سب نبیوں کے نبی ہوں گے، سب رسولوں کے رسول ہوں گے، ان کی نصرت کرنا، ان پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ معراج میں سب کو اللہ نے جمع کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے آپ فارغ ہوئے تو آپ ایک سیڑھی جو لفٹ کی طرح تھی، دیکھیں اسلام کی جو چیزیں، جیسے ابھی حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائی۔ جتنا انسان ترقی کرے گا اسلام کی چیزیں زیادہ اسے سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا اسی معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو نکال کر جبرائیل امین نے اس میں ایمان اور حکمت کو بھرا اور واپس رکھے آپریشن مکمل کر دیا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سرجن روئے زمین پر جنہوں نے آپریشن کیا وہ جبرائیل امین ہیں۔ اور یہ اس زمانے کا انسان کہتا تھا کہ دل باہر نکالے اور انسان زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر یہاں پر وہ براق جس سے آپ نے سفر کیا، پھر ایک لفٹ یہاں لائی گئی جو خود چلنے والی سیڑھی تھی، اور اس وقت انسان یہ کہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے فرمایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا، اور ایک خاص معجزہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، سبحان اللہ، جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا دل نے قبول کرنے سے انکار نہیں کیا، سب آپ کے دل نے محفوظ کیا۔ اتنے تیز سفر میں عموماً جب سپیڈ تیز ہوتی ہے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اتنی تیز سپیڈ، تیز سفر سارا، لیکن آپ کے دل نے ہر چیز محفوظ کی، آپ کی آنکھ نے ہر چیز صحیح دیکھی، اور ساری زندگی آپ نے بیان کیا اسے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور یہ خود معجزہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی
پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور آخری جو جہاں تک آپ گئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ اللہ کے اتنے زیادہ قریب تھے جتنے دو کمانوں کا فیصلہ ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ وحی کرنے چاہتے تھے۔ تو سب کچھ آپ کی آنکھوں نے صحیح دیکھا، دل نے صحیح محفوظ کیا، آپ نے ایک ایک چیز بیان فرمائی۔ اس میں سب سے پہلے تو کچے ایمان والے لوگ جو ہے ڈگمگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی اللہ نے کیا، یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی جتنی بڑی ہستی اتنا معجزہ بھی آپ کا بڑا ہے۔ پھر مسلمانوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہے یہ جہان تو سامنے ہے، آگے کس نے دیکھا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے سچے اور سب سے بڑے علم والی شخصیت نے آگے کا جہان دیکھا ہے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے دیکھ کر ہمیں بتایا اور خود فرمایا کہ ما رأیت مثل الجنت نام طالبہا، جنت کی جیسی کوئی اچھی جگہ میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس کے طلبگار سو رہے ہیں۔ اسی سفر میں آپ نے آسمانوں کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، ایک ایک چیز آپ نے اپنے دل میں محفوظ کی، اور پھر جو ہے آپ نے آ کے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہمارے ذمہ تھا اس کو جمع کرنا آپ کے دل میں، آپ کی زبان پر جاری کرنا، پھر ہماری ذمہ داری تھی اسے بیان کروانا۔ کہ سب کچھ آپ نے اپنے دل میں جمع کیا، آپ کی زبان پر جاری کرنا، اس کو بیان کرنا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ لہٰذا مسلمانوں میں جو کمزور اور کچے عقیدے والے لوگ جو قرآن اور حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے، علماء سے نہیں سیکھتے، وہ معراج کے واقعہ کو سمجھتے ہیں کوئی شاید ایسے کوئی کہانی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا اس میں شک ہے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے صحیح، 2 جگہ اللہ نے بلکہ 3 جگہ، سورہ قیامہ میں، سورہ نجم میں، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس کے حوالے سے بیان فرمایا، اور اس پہ ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ جیسے ہم ہیں، آپ تشریف لے گئے، سب کچھ آپ نے دیکھا، اور حدیثیں جو بہت ہی متواتر حدیثیں ہیں، بخاری مسلم کی روایات ہیں، اور تمام حدیث کی کتب میں تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایمان کی حد تک یہ واضح کرنے چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آج مجھے ایک آدمی ملا، اور اس نے یہ کہا کہ میں جہاں 2 آدمی بلکہ دونوں کے میں ان کے ایمان پر مجھے افسوس ہوا کہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، ایک نے یہ کہا کہ ہمارے مولوی صاحب نے آج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک پہنچا دیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں ہمارے نیچے بھی اتار کے لے آئے۔ گویا کہ دونوں معراج کے منکر تھے اور اس کو ایک مذاق سمجھ رہے تھے۔ یقین کریں اگر ایمان ہمارے پاس ہے تو آپ جو ہے ضرور جنت میں جائیں گے۔ اگر ایمان سے معلوم ہو گئے آپ کی کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ عقیدے کی چیزیں قرآن سے سمجھیں، عقیدے کی چیزیں سنت رسول سے سمجھیں، عقیدے کی چیزیں علماء ربانیین سے سمجھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو السلام علیکم، السلام علیکم جی، ہلو السلام علیکم، کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے جی، کون صاحب بول رہے ہیں جی؟ سلامت رکھے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان چیزوں پہ، میں تو کہتا ہوں کہ ان کے ایمان بہت کمزور ہیں، دماغ بھی بہت کمزور ہیں۔ دیکھو آج کل جو ہم موبائل پر ٹیلی فون کرتے ہیں، میرے خیال میں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں کروڑوں میل دور آواز پہنچ جاتی ہے، اور پھر ہر آدمی کی اپنی اپنی صحیح آواز۔ دوسرا آج کل جو لیپ ٹاپ ہیں وہ بھی دیکھو 1 سیکنڈ میں فوٹو کے سامنے آپ بات کر سکتے ہیں۔ جب اتنا کچھ ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو لوگ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ کیسا ہوا، کیسے ہوا، یہ وہ دوسرا سے ان کے ایمان بہت کمزور ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر وہ یقین نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ان کا رحم فرمائے۔ اللہ پور کے والے جزاک اللہ خیرن، تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کا۔ اور مولانا نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں جو گفتگو کی، اس میں ایک بات میں یہ پھر ایک مرتبہ مولانا کی ہی بات دہراتا ہوں
کہ یہ یقین رکھنا اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے، یہ جسداً اور روحاً دیا. تو اس لیے اس میں کچھ لوگ جو اس چیز کو وہ نہیں کرتے، وہ ذرا شکوک و شبہات کا اظہار. ابھی ہمارے جس بھائی نے کال کیا کہ آج کل کے زمانے میں اگر آج سے 100 سال پہلے کسی کو بتایا جاتا کہ آپ ٹیلی فون پر ایک پروگرام ہوگا اور اس میں آپ جو ہے نا آپ اپنے ساتھ گفتگو کرنے والے کی شکل و صورت دیکھیں گے اور وہ آپ سے گفتگو کریں گے، تو شاید جو ہے اس زمانے میں لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. لیکن آج دیکھیں جو آدمی چاند پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ براہ راست اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے گفتگو ہوتی ہے. اور ہمارے جیسے اس کالر نے ابھی بتایا کہ کتنے ہزاروں لاکھوں میل دور فاصلہ جو ہے وہ بھی حائل نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ساری باتیں بہت تفصیل طلب ہیں. جو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک بہن نے جو فون کیا، اس کے فون کا چونکہ ان کو انتظار ہوگا تو اس لیے اس کا جواب دے دیں. اور اس کے لیے یہ ہے، آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ طلب کیا ہے یا پوچھا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک وظیفہ علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ آپ کسی ایک نماز کے بعد 141 مرتبہ، بعض نے 135 مرتبہ لکھا، بعض نے 141 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کے قبلہ روح ہو کر کے یا وکیلو پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رشتے کا بندوبست فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد رشتہ عطا فرمائیں گے. تو 141 مرتبہ. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سورۃ مزمل پڑھیں. ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ اتنا انشاءاللہ اگر اس وظیفے کی آپ پابندی کر سکیں گی، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ یعنی پاکی کی حالت میں پڑھیں اس کو. اور یہ وظیفہ بہت ہی فعال اور مؤثر وظیفہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورۃ آل عمران کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو بہت ہی مشہور آیت ہے. اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ دعا کہی، یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل گلزار کر دیا. اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو منافقین نے ان کو کہا کہ آپ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کو ماریں گے، تباہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک فرض کی نماز، اور ہو سکے تو فجر کے بعد تو بہت ہی اچھا ہے، کسی ایک نماز کے بعد آپ بیٹھیں مصلی پر اور 11 مرتبہ پہلے درود شریف اور 11 مرتبہ آخر میں درود شریف اور 1000 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں. اور انشاءاللہ اس وظیفے پر پابندی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد آپ کی اس مشکل کو آسان کر دیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ کا مقصود ہے وہ آپ کو عطا کر دیں گے، جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو دور فرمائے، اور جو تکلیفیں آپ کو پہنچی اس میں آسانی فرمائے. اسی پر میں مجلس کا اختتام کرتا ہوں، اور ابھی ہمارے پاس جو ہے نا چند ہی سیکنڈ باقی ہیں، تو دعا بھی کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالی حضرت مولانا کے آج آنے کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے جتنے بزرگ ساتھی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب فوت ہوئے ہیں، جتنے ایمان والے فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. اور ہمارے جتنے بزرگ ساتھی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، جاننے والے، بلکہ جتنے انسان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری جان و مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما. جن کو اچھے رشتے درکار ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہیں اللہ ان کو اچھے رشتوں کو مضبوط فرما. اچھے تعلقات ازدواجی اللہ نصیب فرما. ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اور اے اللہ رمضان شریف تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ساری امت پر آسانی فرما، ساری انسانیت پر آسانی فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت سے رہیں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔